السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو اپنا فیلڈ پری میڈیکل سے کمپیوٹر سائنس میں سوئچ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا ایڈمیشن MBBS یا BDS میں نہیں ہوتا ڈیو ٹو لو مارکس ان MD کیٹ اور FSC اور اینی ادر ریزن، اور آپ اپنا جو فیلڈ ہے وہ کمپیوٹر سائنس کی طرف سوئچ کرنا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کے تھرو میں وہ ساری کنفیوژن یا جو متس ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو اسٹوڈنٹس کو سننے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے FSC میں میتھس نہیں پڑھی یا آپ نے ICS نہیں کیا تو آگے آپ کے لیے کمپیوٹر سائنس میں سروائیو کرنا مشکل ہوگا۔ تو اگر میتھس کی بات کی جائے تو FSC میں جو میتھس پڑھائی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو، وہ میتھس آگے کمپیوٹر سائنس میں اس کا اتنا رول نہیں ہوتا۔ کمپیوٹر سائنس میں جو میتھس پڑھائی جاتی ہے وہ بیسیکلی کیلکولس یا لینئر الجبرا یا میٹریسز وہ پڑھائے جاتے ہیں، نومیریکل کمپیوٹنگ ہو گیا۔ تو یہ میتھس جو ہے نا وہ FSC میں اسٹوڈنٹس پڑھتے نہیں ہے، یعنی اگر آپ کمپیوٹر سائنس کریں گے ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ تو یہ میتھس آپ کو سرے سے فرام دی ویری اسکریچ پڑھنی ہوگی۔ اور یہ جو میٹریسز ہو گئے یا لینئر الجبرا، یہ بیسیکلی اسٹوڈنٹس نے میٹرک کی لیول پہ وہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، تو ڈگری کی حد تک تو ٹھیک ہے، میتھس بالکل کمپیوٹر سائنس میں ہے، لیکن میتھس وہ اتنا ٹف میتھس نہیں ہوتا کہ اسٹوڈنٹس اس کے لیے وہ اسٹوڈنٹ پاس نہ کر سکے یا اس میں سروائیو نہ کر سکے۔ اور دوسری بات جو پروگرامنگ کی ہے یا کوڈنگ کی ہے، وہ بھی مطلب کمپیوٹر سائنس میں بالکل بیسک لیول سے پڑھائی جاتی ہے، BS کے لیول پہ۔ لائک BS میں فرسٹ سیمسٹر میں جو پروگرامنگ ہے وہ ہے پروگرامنگ فنڈامنٹلز، تو اس میں بالکل بیسک سے جو پروگرامنگ پڑھائی جاتی ہے۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے FSC میں وہ پروگرامنگ نہیں پڑھی تو بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لائک اس میں بیسک لیول کے پروگرامنگز ہے، ایڈیشن آف 2 نمبرز، ملٹیپلیکیشن آف 2 نمبرز، کیلکولیٹر کیسے بنایا جاتا ہے، تو میڈیکل اسٹوڈنٹ ایزیلی وہ جو ہے نا وہ سمجھ سکتا ہے اور اس میں آگے سروائیو کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کیریئر کے حساب سے دیکھ لیں تو کمپیوٹر سائنس میں بے شمار ایسے کیریئر ہیں، لائک گرافک ڈیزائننگ ہو گیا، ویب ڈیزائننگ ہو گیا، آپ جو ہے نا ڈیٹا انالیسس کی طرف جا سکتے ہیں جس میں کوڈنگ کا اتنا خاص رول نہیں ہوتا، اور آپ بغیر پروگرامنگ یا بغیر کوڈنگ کے بھی اس میں کیریئر بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ دیکھ لے کہ آیا ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ آپ کا کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن ہوگا بھی یا نہیں۔ تو لاسٹ ایئر HSC اور کمپیوٹر سائنس کا جو ایکریڈیشن کونسل ہے NCAC، انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کیا تھا کہ بالکل پری میڈیکل والے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں وداؤٹ اسٹڈنگ اینی ایڈیشنل میتھ سبجیکٹ۔ تو پہلے کچھ یونیورسٹیز جو ہے نا وہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن نہیں دیتی تھی، لیکن 2023 سے جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو اس کے حساب سے کمپیوٹر سائنس میں جو پری میڈیکل والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بالکل ایزیلی ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اور وہ جو میتھس یا جو پروگرامنگ کا کنسیپٹ ہے، اگر آپ نے FSC میں نہیں بھی پڑھا تو آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا، وہ بالکل وہاں پہ اسکریچ سے پڑھایا جاتا ہے آپ کو، لائک پروگرامنگ فنڈامنٹلز ہو گیا یا انٹروڈکشن ٹو ICT، جس میں بیسک کمپیوٹر سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کا جو نالج ہے وہ آپ کو فرسٹ سیمسٹر سے پڑھایا جاتا ہے۔ تو میرا سجیشن یہ ہے کہ بالکل پری میڈیکل اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لے لیں۔ اگر آپ اپنا فیلڈ جو ہے وہ نان میڈیکل سائٹ کی طرف سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر سائنس جو ہے آج کل ٹرینڈنگ میں ہے، اور کمپیئر ٹو ادر الائڈ ہیلتھ سائنسز کے جو ڈگریز ہیں تو اس کے حساب سے کمپیوٹر سائنس میں کیریئر اپرچونٹیز، جاب اپرچونٹیز، اسکالرشپس وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور اس طرح لوگ بھی جو ہے نا وہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن یا رسمی تعلیم سے تھوڑا بہت فیڈ اپ ہو گئے ہیں۔ تو کمپیوٹر سائنس ایک ایسی ڈگری ہے جس میں آپ کے پاس اگر اسکل ہو، آپ محنت کر سکتے ہیں تو آپ اس میں اچھی طرح سروائیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اسکل ہو اور اگر آپ کو جاب نہیں ملتی گورنمنٹ سائٹ پہ تو آپ اپنی اسکلز کے تھرو جو ہے نا اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں، آپ اچھا خاصے پیسے کما سکتے ہیں، پاکستان میں بھی اور ایبراڈ بھی۔ آپ ویب ڈیولپر بن سکتے ہیں، آپ پروگرامر بن سکتے ہیں، آپ اس طرح گرافک ڈیزائنر بن سکتے ہیں، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ اس طرح کے بہت سے فیلڈز ہیں پاکستان میں، پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، IT پارکس ہے جس میں کمپیوٹر سائنس گریجویٹ جو ہے نا وہ ایزیلی
جاب ڈھونڈ سکتے ہیں اور وہاں پہ لگ سکتے ہیں۔ اسی طرح میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ کمپیئر ٹو پری انجینئرنگ اسٹوڈنٹ یا ICS اسٹوڈنٹ، پری میڈیکل والے آگے کمپیوٹر سائنس میں اچھی طرح پرفارم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے جو چیزیں ہیں وہ نئی ہوتی ہے، تو اس حساب سے ان لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ کمپیئر ٹو پری انجینئرنگ اسٹوڈنٹ یا ICS اسٹوڈنٹ وہ زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے، کیونکہ انجینئرنگ والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ میتھس آلریڈی پڑھی ہوئی ہے، ICS والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا یہ بیسک پروگرامنگ یا انٹروڈکشن ٹو ICT وغیرہ آلریڈی پڑھا ہوتا ہے، تو وہ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے، اور پری میڈیکل والے وہ ساری چیزیں ایز اے فریشر یا بالکل فرام دا اسکریچ سیکھتے ہیں، تو ان کا انٹرسٹ بھی بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ آگے اچھی طرح پرفارم کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا بایولوجی میں تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ ہے تو آگے کمپیوٹر سائنس میں بایو انفارمیٹکس ایک فیلڈ ہے جو کمپیوٹر سائنس اور بایولوجی کا کمبینیشن ہے، تو آپ جو ہے نا کمپیوٹر سائنس کے جو ٹیکنیکس ہے یا ٹولز ہے یا اس کے کانسیپٹس ہے وہ اگر میڈیکل ڈومین پہ اپلائی کریں گے تو وہ اس کا اچھا خاصا آؤٹ کم نکلے گا۔ آج کل بہت سی جابز آتی ہے کمپیوٹر سائنس میں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی۔ گورنمنٹ سیکٹر سائڈ پہ دیکھا جائے تو گورنمنٹ کے آلموسٹ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں کمپیوٹر سائنس کے بندے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نادرا کو دیکھ لیں، PTCL کو دیکھ لیں، نیسکام ہو گیا، اسی طرح ہاسپٹلز ہو گئے، مطلب کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس میں کمپیوٹر کے بندے کی ضرورت نہ ہو۔ تو کمپیوٹر سائنس میں بہت زیادہ اپرچونٹیز ہے اور یہ ایک ٹرینڈنگ سبجیکٹ ہے کمپیئر ٹو الائڈ ہیلتھ سائنس سبجیکٹ یا جو ٹریڈیشنل ڈگریز ہو گئی، BS فزکس ہو گیا یا میتھس ہو گیا، تو کمپیوٹر سائنس آپ کے لیے ایک اچھا آپشن ہے۔ اس میں آپ لیکچرشپ کی طرف جا سکتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ کالج میں لیکچرر لگ سکتے ہیں، یونیورسٹی میں لیکچرر لگ سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ اس میں اسکالرشپ اپرچونٹیز بھی بہت زیادہ ہیں، آپ جو ہے وہ فوراً اسکالرشپ گین کر سکتے ہیں۔ آگے آپ MPhil یا PhD اگر آپ کا پلان ہو BS کمپیوٹر سائنس کے بعد تو آپ کمپیوٹر سائنس میں اسکالرشپ ایزیلی اویلیبل ہے، اور اسکالرشپ کے تھرو آپ ایزیلی ابراڈ جو ہے وہ موو کر سکتے ہیں۔ تو بینگ اے سبجیکٹ ایکسپرٹ آف کمپیوٹر سائنس میری یہ سجیشن ہے کہ آپ بالکل کمپیوٹر سائنس کی طرف جائیں۔ اس میں ایز سچ کوئی بھی ہرڈل نہیں ہے جو آپ کو سننے کو ملتی ہے کہ میتھس ہے یا کوڈنگ ہے اور آگے جو ہے وہ اس میں سروائیو کرنا مشکل ہے۔ وہ ساری چیزیں آپ کو پڑھائی جائے گی اور بالکل فرام دا اسکریچ پڑھائی جائے گی۔ میتھس کا اتنا خاص اتنا ایز سچ کوئی رول نہیں ہے کہ آپ کے لیے ایک ہرڈل ہو۔ اگر آپ محنت کریں گے، آپ ٹائم دیں گے تو آپ ایزیلی اس میں سروائیو کر لیں گے اور اچھا کیریئر بنا سکتے ہیں۔ تو امید ہے اس ویڈیو کے تھرو آپ کی ساری کنفیوژن کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے یا کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دی ویڈیو۔